إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، تو ہر مسلمان مرد و عورت کے ذہن میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانی چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے ماحول میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رہنمائی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. زندگی کا جیسا بھی مرحلہ ہو، جیسا بھی موڑ ہو، حالات جیسے بھی ہوں، کبھی ضعیفی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی طاقت کے حالات ہوتے ہیں، الگ الگ زندگی میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں. قوموں کی زندگی میں الگ الگ اتار چڑھاؤ، الگ الگ طرح کے انقلابات ہوتے ہیں، لیکن اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو، ہم سب کے رسول کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، تو ہمیں جس حال میں ہے اس حال میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ہمارے لیے کون سا نمونہ چھوڑا ہے. ایک کنسپٹ یہ بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے زندگی کے ہر طرح کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بتائیے کون سے حالات زندگی کے دنیا کے ہو سکتے ہیں جو آپ پر نہیں آئے اور ہمارے لیے آپ نے اسوہ نہ چھوڑ دیا ہو. مکی زندگی دیکھیے، مکی زندگی کے حالات کیسے تھے؟ نہایت دردانگیز حالات تھے، نہایت خطرناک حالات تھے. یہاں تک نوبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا، آپ کو قتل کر دینے کی کوششیں ہوتی تھیں. اس وقت یہ کہنا پڑتا تھا کہ کیا ایک شخص کو اس لیے قتل کر دو گے
کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایک شخص کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے سوا معاشرے میں اس کا کون سا قصور ہے؟ معاشرے میں سب سے معزز انسان، سب سے سچا انسان، سب سے امانت دار انسان، سب سے دردمند انسان، سب سے زیادہ غریبوں، پریشان حال، بے روزگاروں کا فکر کرنے والا انسان، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والا انسان، کوئی بھی ایک خاتون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتی اور آپ اس کی مدد کے لیے اس کے یہاں پہنچ جاتے. ایسا انسان مکے میں، اور اس کے اوپر حالات ایسے کہ کہا جاتا تھا کہ کیا اس لیے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ اس کا اور تمہارا جو فرق ہے عقیدے کا، جو فرق ہے تہذیب کا، وہ یہ ہے کہ تم بہت سارے معبودوں کی پوجا کرتے ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ عبادت کا مستحق رب العالمین ہے. ایسے بھی حالات دنیا میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دنیا کے سامنے دہرایا جاتا رہے گا. ہمارے لیے یہی سمجھنا ضروری ہے، مسئلہ کسی واقعے کا حوالہ دے کے نہیں، مسئلہ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک نوجوان کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے، کہ وہ دیکھے کہ جس حال میں وہ رہتا ہے اس حال میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس کے لیے کس نوعیت کا ہے. یہ مسئلہ جب کلیئر ہو جاتا ہے کہ زندگی میں، دنیا میں، قوموں کی زندگی میں، ہر طرح کے حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا ہے کہ اس حال میں تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں کس طرح اپنی ترتیب زندگی کی، اپنا طریقہ زندگی کا طے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں صحابہ آ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے مدد طلب کر لیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، یہ حالات ہمارے بدل جائیں، یہ حالات ہمارے بدل جائیں. ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، حالات بدل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے، کہتے صبر کرو، صبر کرو، جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، جلدی مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس روئے زمین پر مقدس کون سی جماعت ہے، کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ لیکن ظلم ہونے کے بعد بھی، مظلومیت کی زندگی کے بعد بھی، مارے جانے کے بعد، بے در و گھر کیے جانے کے بعد، ہجرت پر مجبور کیے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی، جلدی مت کرو، تم تو جلد باز لوگ ہو. پہلے ایمان والوں میں ایسے حالات گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گڈھا کھودا جاتا تھا، گڈھے میں ایک ایمان والے کو اتار دیا جاتا تھا، کھڑا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد لوہے کا آرا لایا جاتا تھا، اس کے سر پر رکھ کر کے اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیاں گوشت میں دھسا دی جاتی تھی اور گوشت نوچ لیے جاتے تھے. لیکن ان کو ایمان سے یہ ظلم اور یہ قتل اور یہ درندگی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں پاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے صحابہ کو اس طرح تلقین فرمائی کہ تم کمزور ہو، تمہارے جیسے ایمان والے ساتھی ایسے گزرے ہیں، ان پہ ظلم کی ایسی تاریخ دہرائی گئی ہے. آپ سوچئے کیا صورتحال رہی ہوگی ان اللہ کے بندوں پر کہ جن کو گڈھا کھود کر کے کمر تک کھڑا کر دیا جاتا رہا ہوگا اور ان کو آرے سے چیر دیا جاتا رہا ہوگا، گوشت ان کے لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیے جاتے رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایمان سے ہلتے نہیں رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے صحابہ کو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالی حالات بدلے گا، ایمان پر جمے رہو.
ایمان پر جمے رہنا اصل مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، آزماتا اس اعتبار سے ہے کہ جب کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے، نفع اور نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا یہ انداز اور اس طرح کا الٹ پھیر، طاقتوں کا توازن اور بیلنس جو بدلتا ہے اور الگ الگ طاقتوں میں الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں میں قوت کے پیمانے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہی آزماتا ہے کہ دیکھو تمہارے نبی کو آزمایا گیا، صحابہ کہتے تھے میں ہماری جان چلی جائے یہ ہمیں منظور ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر میں ایک کانٹا نہ چبھے، ایک کانٹا چبھنا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں جان دے دینا گوارا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات بیتے، کیسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک اور کسی بھی بستی میں کسی بھی طبقے میں آنے والی آزمائشوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی، پچھلے ایمان والوں کی زندگی اور واقعات جو بھرے پڑے ہیں قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، یہ نمونہ ہیں، یہ مثال ہیں، یہ پاور ہے ایک طرح سے ایمان والوں کے لیے کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس جنت کے مقابل میں اس جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس جنت کے لیے اگر جان جاتی ہو، مال جاتا ہو، ہمارے اسباب و وسائل اور سورسز جاتے ہو، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ذہن میں رکھنے والے اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو یہ سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فرماتے ہیں، آل یاسر سے آپ فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر، یاسر فیملی صبر کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، شہادت ہو رہی ہے، جان مار دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا وعدہ ہے، یعنی اس جان کی یہ جان جنت کا بدل نہیں ہے، لیکن یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کر لیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے جنت دے کر کے۔ تو جنت، یہ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا قیمتی انعام ہے جسے کسی بدلے میں کوئی چیز بدل میں دے کر کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے، جنت بدل دے کر کے خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا تو جنت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے یہی راستے ہیں کہ ایمان والا ہر حال میں جمع رہے اپنے دین پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر جمے رہتے ہیں، دعویٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تو جب کہا ہمارا رب اللہ ہے تو رب ہونے کا معنی، رب العالمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی اس کی مشیت کے باہر نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، تو سارے جہانوں میں، ساری دنیا میں اور سارے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم کبھی سوچتے نہیں گہرائی سے، کبھی ہم سوچتے نہیں عام طور پر گہرائی سے کہ جو بھی نفع و نقصان ہمیں پہنچتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچتا۔ ہمارے کرتوت کا دخل ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سکھاتے تھے، کہتے تھے بچے ساری دنیا جمع ہو جائے اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے تو اللہ کی تقدیر سے زیادہ نقصان ساری دنیا جمع ہو کر کے تمہیں نہیں پہنچا سکتی، اور ایسے ہی ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو اللہ کی تقدیر میں جتنا فائدہ لکھا ہے اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے۔
آپ بتائیے ہم بڑوں کو اس بات پر کتنا ایمان ہے کہ کوئی نفع و نقصان ہماری تقدیر میں جو کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہے اس سے زیادہ کسی کی طرف سے، کسی بھی پاور کی طرف سے نہیں پہنچ سکتا. یہ سارا نظام آزمائش ہے، یہ سارا امتحان کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے اور ساری دنیا میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہو. ثابت کرو، جمع کرو، حجتیں تیار ہوتی رہیں تاکہ یہ ثابت ہوتا رہے تمہارے عمل اور تمہارے کردار اور تمہارے اپنے حالات میں، تمہارے رویوں سے کہ تم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہو اور اس دعوے میں کتنے سچے ہو کہ تمہارے رسول تمہارے لیے ہر طرح کے حالات میں نمونہ ہیں. آپ کے حالات ایسے تھے، اتنا بڑا انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اتنا عظیم انسان آسمان اور زمین کی نگاہوں نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں، اتنا بڑا اور عظیم انسان. آپ بتائیے اس شخص کی حالت یہ ہے کہ وہ پناہ لینے کے لیے کبھی طائف میں پناہ ڈھونڈتا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں پناہ ڈھونڈتا ہے اور مدد کے دروازے بند کرنے کی ساری کوششیں جاری ہے. لیکن ایمان ہے اللہ پر، ان سب حالات کے بیچ میں ہم کمزوروں کا رب اللہ ہے، اپنا شکوہ اسی اللہ سے ہے. ایسے ایسے حالات آپ پر گزرے کہ میدان احد میں آپ کا مبارک دانت توڑ دیا گیا، آپ زخمی کر دیے گئے، آپ کے چہرے میں زخم آیا اتنا شدید کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا، آپ گڈھے میں گر گئے. میدان جنگ میں یہ صورتحال تھی اور بات پھیلا دی گئی، پھیل گئی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا. کفار نے، دشمنوں نے بات پھیلا دی، قتل کر دیا گیا آپ کو. اتنی سنگین صورتحال سے گزرنے کے بعد میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، آپ یہ بتائیے اس سے بھی سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں طائف کا دن اس سے بھی سخت تھا. جب مکہ سے آپ ایک امید لے کر کے طائف کے بڑوں کے یہاں آپ نے پناہ اور مدد کی امید باندھ کر کے آپ نے ہجرت کی تھی اور یہ تھا کہ آپ کو وہاں پناہ ملے گی، مدد مل جائے گی، کوئی مدد نہیں ملی، کوئی مدد نہیں ملی آپ. تو ایسے حالات میں جہاں ایمان والے کمزور ہوں، حالات مشکل ہوں، وہ طاقت نہ رکھتے ہوں مشکل حالات سے لڑنے اور نمٹنے کے لیے، اگر وہ نہیں جائزہ لے سکتے، اگر وہ نہیں غور کر سکتے، عام لوگ کبھی نہیں غور کر سکتے، بالخصوص ہمارے نوجوان جو دلوں میں اچھے جذبات اور اخلاص کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے امنگیں رکھتے ہیں، وہ نہیں جائزہ لے سکتے، وہ نہیں غور سے دیکھ سکتے کہ حالات کیسے ہیں اور ان حالات میں اسوہ حسنہ ہمارے لیے کیا ہے. ایسے حالات میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے رجوع کریں جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں. آج کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے ہر طرح کے حالات میں ہمارے حالات آپ کے حالات سے کہاں یکسانیت رکھتے ہیں، کہاں ایک جیسے حالات بنتے ہیں. ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ نے رفع الیدین کیا، ہم رفع الیدین کرتے ہیں. آپ کی کمزوری کے حالات میں آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ بھی ایک نمونہ ہے. اور زندگی میں جب تک مسلمان اس بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامے گا اور طے نہیں کر کے چلے گا، اپنے حالات کا صحیح تجزیہ ملنے کے بعد، حالات میں صحیح گائیڈنس ملنے کے بعد اسی کی روشنی میں اگر نہیں چلے گا تو وہ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر وہ اسوہ حسنہ پر نہیں چلتا. تھوڑے لوگ اگر الگ الگ رائے بنا کر کے، الگ الگ گروپ بنا کر کے، آپس میں انتشار و اختلاف کی صورتحال پیدا کر کے
اپنے اپنے ذہن سے حالات کے مقابلے کے لیے ترتیبیں بنا کر کے اگر کام کریں گے تو آپ بتائیے کیا ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاں ایسا بھی کوئی نمونہ ہے؟ آپ سے آ کے پوچھا جاتا ہے کہ ہم لڑیں کہ نہ لڑیں، اتنے سنگین حالات ہیں، ہمیں لڑنے کا حکم کیوں نہیں ملتا؟ یا رسول اللہ ہمیں لڑنے کا حکم مل جاتا۔ آپ فرماتے ہیں صبر کرو، آپ فرماتے ہیں صبر کرو۔ آپ دیکھو لڑنے کا حکم کب ملا، مقابلے کا حکم کب ملا؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ ہمارے لیے کس نوعیت کے موجود ہے؟ آپ شاید نہ طے کر سکیں، یعنی آپ سے مراد عام عوام شاید یہ نہ طے کر سکیں، ہمارے عام نوجوان شاید یہ نہ طے کر سکیں کہ آج ہمارے لیے کرنے کا کام کون سا ہے، کیونکہ وہ موٹے موٹے مسائل سمجھ سکتے ہیں، موٹی موٹی چیزوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں، نازک صورتحال میں وہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمارے کون سا کام کرنے میں صحیح رزلٹ مل سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہادی بھیجے، رسول بھیجے، ہر قوم اور ہر زبان میں اللہ تعالیٰ نے رہنما اور رسول بھیجے، ریفارمر بھیجے۔ جب یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کی زبان مبارک سے یہ بتا دیا گیا ساری دنیا کو، ہمیں تو خاص طور پر معلوم ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، علماء امت کو، علماء کتاب و سنت کو، علماء حق کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا، اپنے نبیوں کا وارث بنا دیا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، قوموں کی رہنمائی کے لیے ہر طرح کے حالات میں ان کو صحیح گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علماء یہ کام کریں گے۔ علماء، آپ بتائیے، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ جس قوم میں یا جس قوم کے نوجوانوں میں کہیں سے کسی بھی غلط فہمی یا علم کی کمی کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہو جائے کہ علماء یہ کام نہیں کرتے قوم و ملت کی بھلائی کا، وہ کام ہمیں اٹھانا پڑے گا، ہمیں کرنا پڑے گا، آپ بتائیے کہ وہ پھسل گئے کہ نہیں پھسل گئے؟ وہ پھسل گئے۔ کیا وہ یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں، کبھی بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر قوم کی زبانوں میں نبی اور ہادی بھیجے، اور قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی پہلو ان کی طرف سے گائیڈنس کا ناقص ہو سکتا تھا؟ کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی، نہ آنی چاہیے۔ ایسے ہی قوموں کی ہدایت کے لیے، قوموں کی صحیح رہنمائی کے لیے علماء صحیح رول نہیں کریں گے، صحیح کردار اور پارٹ نہیں ادا کریں گے۔ اگر یہ خیال کہیں دماغ میں پیدا ہوتا ہے تو جانے اور انجانے میں یا کسی سازش کا شکار ہونے کی وجہ سے لوگ بہک جاتے ہیں، گویا کہ بہک گئے۔ جہاں بھی یہ دماغ کام کرتا ہو، بہتوں کو دیکھا گیا، سنا گیا، دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جیسے قوم کے جو رہنما ہیں وہ اپنا ذمہ دارانہ رول نہیں کرتے۔ اگر وہ قوم کے رہنما ہیں، اگر وہ علم والے ہیں، آپ علماء انہیں مانتے ہیں علماء، اور پھر یہ بات بھی آپ ہی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ علماء ہیں اور قوم کے حق میں صحیح رول اور صحیح ذمہ داری اور صحیح گائیڈنس نہیں دیتے، تو دونوں باتوں میں بھی تضاد، دونوں باتوں میں تضاد۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو صورتحال قوم کی اور ملت کی ہوتی ہے، مختلف ملک اور مختلف علاقوں اور مختلف قوموں کی زندگیوں میں عام لوگ عام طور پہ صحیح صورتحال میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جان پاتے اور یہ نہ کر پاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں فتنہ جب آتا ہے، فتنہ تو سب سے پہلے فتنے کو علماء پہچانتے ہیں۔ فتنہ جب آتا ہے تو علماء پہچان جاتے ہیں، اور عوام کب پہچانتی ہے؟ عوام اس وقت پہچانتی ہے جب فتنہ تباہی مچا کر کے چلا جاتا ہے۔
جب اپنی آنکھوں سے وہ تباہیاں دیکھ لیتے ہیں اور انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں، تب جا کر کے ان کے سمجھ میں آتا ہے یہ تو فتنہ تھا اور یہ تباہی مچا کے چلا گیا۔ اور علماء کتاب و سنت کی بصیرت اور اللہ کی طرف سے انبیاء کے وارث ہونے کی بنیاد پر بخشی ہوئی فراست سے وہ سمجھتے تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور یہ ہماری آزمائش کے لیے آیا ہے، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اور اس میں ہمیں بالخصوص فتنوں کے دور میں، فتنوں کے حالات میں ہمیں کیسے جینا ہے، اس وقت اور کتاب و سنت، صبر اور تقوی اور اپنی علماء اور جماعتی زندگی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، نہیں بچ پائے گا۔ آج دیکھیے ہمارے اپنے اس وطن میں، اس ہمارے عزیز وطن میں کیسے حالات بن رہے ہیں۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ جوابی مسئلے میں لوگ لگ جائے، اور ہر جگہ لوگ اپنا اپنا کام کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ موجود ہیں۔ ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے کچھ تحریکیں، کچھ ایجنڈوں کو لے کر کے چلتی ہیں، ہندو متحد ہو جاؤ، ہندو متحد ہو جاؤ۔ وہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ۔ یہ خطرناکی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ خطرناکی بصیرت رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے بٹوارے سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ریکارڈ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو کر کے اگر ملک کی آزادی ملتی ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، بہت گہرائی سے سمجھتے تھے کہ ہمارا اپنا جو مشن ہے، ہمارا جو اپنا ریشیو ہے، ہمارے اسلام کا جو مشن ہے، یہ قومی سطح پر، ملک کی سطح پر یہ فاصلے اور بٹواروں کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، ہمیں مقصد نہیں ملے گا۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اس بھارت میں، اس ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد سے جو کام بنے گی، جو بات بنے گی، وہ ان کے بیچ میں خلیج پیدا کر کے نہیں ہو سکتی، یہ خطرناک صورتحال ہوگی۔ اسی لیے وہ ریشیو جو اس وقت تھا پاپولیشن کا، ایک بیلنسنگ ریشیو تھا، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ملک کا بٹوارا نہ ہو۔ ملک کے بٹوارے کے بعد سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا، سب سے زیادہ صحیح عقیدے اور مسلک اور سلفی مکتب فکر کا نقصان ہوا، اور اس نقصان کا خمیازہ دیکھیے روز دن بدن لوگ بھگتتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کے کہنے والا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ اپنی اتحاد کی باتیں اگر کرتے ہیں ہمارے خلاف تو ہم اپنی اتحاد کی باتیں ان کے خلاف کیوں نہ کریں۔ ہمارا اتحاد تو اصل ہے، ہمارا اصل اتحاد ان کے مقابل میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے جس نقطۂ نظر سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا اتحاد توحید پر ہو، ہمارا اتحاد سنت پر ہو، ہمارا اتحاد سلف کے طریقے پر ہو، ہم علماء کے ساتھ متحد ہوں، اللہ کے گھر اور جماعت کے ساتھ اللہ کے گھر سے جڑ کر کے جماعتی زندگی جئیں، یہ اصل ہمارا اتحاد ہے۔ ہمارے اتحاد میں داخلی بھی بہت خلل ہے، ہم داخلی اتحاد میں تو اتنا فیل ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہمارے ہاں جو روشن خیال ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قوم کی ترقی اور قوم کو بلندی پر لے جانے کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں، الگ الگ گروپ اور الگ الگ تنظیمیں تشکیل کر کے کام کرنے کی ترتیبیں کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ باطل کے ساتھ اہل حق اور اہل باطل مل کر کے کیا باطل پر اتحاد کریں گے؟ کیا باطل پر اتحاد کر کے کوئی اتحاد اور کوئی اجتماعی قوت بن سکتی ہے؟ ہاں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہے جانے والے، ہم اس اعتبار سے ایک ہیں، لیکن باطل پر نکیر نہ کرو، بدعت پر نکیر نہ کرو، شرک پر نکیر نہ کرو،
انحراف پر نکیر نہ کرو، سلف کے طریقے کی مخالفتیں ہوتی ہیں ان پر نکیر نہ کرو، یہ ہمارے اتحاد کے خلاف ہوگا۔ تو اس کا معنی یہی ہوا کہ باطل پر نکیر نہ کرو، باطل کے ساتھ متحد رہو، یہاں تک کہ اہل حق اور اہل باطل میں کوئی تمیز باقی نہ رہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل فکر کی چیز تو یہ ہے، اور ملک میں بسنے والی قوموں کے بیچ میں، ملک کی بہت بڑی میجارٹی کے بیچ میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں صحیح رہنمائی، جب آپ سے علماء بات کریں گے، آپ کسی بھی ایشو پر بات کریں گے، کسی بھی پہلو پر، تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، نبوت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کیسے حالات تھے۔ ہجرت سے زیادہ نازک موڑ کوئی تھا؟ سیرت کا طالب علم ہجرت کی تاریخ جاننے والا جانتا ہے، اسٹوڈنٹ، بہت نازک وقت تھا۔ آپ کو معلوم ہے، بہت سارے ہمارے عزیزوں کو معلوم ہوگا، ہجرت رات میں آپ نے شروع کی اللہ کے حکم سے، اور راستہ دکھانے کے لیے رہنما کون سا مقرر تھا؟ کون مقرر تھا؟ وہ نان مسلم تھا۔ آپ کو راہ دکھانے کے لیے جو آپ نے فکس کیا تھا وہ کون تھا؟ غیر مسلم تھا۔ کسی غیر مسلم پر ایسی نازک صورتحال میں کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے فیصلے آپس میں ہو چکے ہیں اور اس کی تنفیذ بھی ہو رہی ہے، آپ کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیرا گیا ہے، اور آپ اس بیچ میں اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے نکل جاتے ہیں، راستہ دکھانے والا طے کرتے ہیں غیر مسلم کو، وہ غیر مسلم راستہ دکھاتا ہے۔ اور آپ کی وفات ہوئی، اس دنیا میں سب سے سازشی قوم، سب سے ظالم قوم، سب سے بڑی یہود ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تمہاری دشمنی میں سب سے بڑا رول جن کا ہے وہ یہود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یہود سے لین دین تھا، آپ کا لین دین تھا۔ تو ساری صورتحال کا جب مجموعی طور پر آپ جائزہ لیں گے تب جا کر کے سمجھ میں آئے گی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے۔ جذباتی باتیں کر کے، جذباتیت پیدا کر کے، جذبات کو بھڑکا کر کے، اسوہ حسنہ کی پرواہ چھوڑ کر کے کبھی صحیح نتیجہ نہیں مل سکتا، کبھی صحیح نتیجہ نہیں مل سکتا۔ ہمارے لیے حالات کٹھن ضرور چل رہے ہیں، ایسے حالات میں استقامت ضروری ہے، تقوی اور صبر ضروری ہے۔ علماء حالات میں کرنے کے لیے کام کیا بتاتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ عام حالات کا جائزہ لے کر کے لوگ اگر اپنے اپنے جذبات سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں گے، پلاننگ کریں گے، تو فوضائیت پھیل جائے گی، بے راہ روی پھیل جائے گی، کسی نتیجے کو پانے کے بجائے برے نتیجے سے قوم اور نوجوان دوچار ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے جماعتی زندگی اور علماء کے ساتھ جڑ کر کے ان کی رہنمائی چھوڑ دی ہوگی۔ اس کی وجہ، اس لیے ایسے حالات میں میرے بھائیوں ہم سب کو یہ چیز سمجھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رب کے ہاتھ میں سارا نفع و نقصان ہے، سارا نفع و نقصان۔ اللہ کی مشیت کے بغیر درخت کا ایک پتا اس کے علم سے باہر نہیں گرتا۔ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے حالات ہمارے خلاف، دین اور اسلام کے شعار اور پہچانوں کے خلاف اگر حالات بنتے ہیں تو سب سے بڑی فکر ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ دین کے تئیں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی میں خود دین سب سے بڑا سرمایہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سے وہ چھین لینا چاہتا ہے۔ اللہ کا رنگ، اسلام کا رنگ ہمیں خود نہیں پسند ہے۔ اسلام کا کلچر اور اس کی تہذیب ساری تہذیبوں اور کلچر سے بلند ہے۔ اسلام کا رنگ، اسلام کا لباس، اسلامی شکل و صورت، اسلامی معاملات، اسلامی رہن سہن، اسلامی عقیدہ اور اسلامی اخلاقیات اگر یہ ہماری نظروں میں سب سے بلند نہیں ہے اور پھر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپناتے نہیں، اپلائی نہیں کرتے،
تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو کر کے ہمیں اسی راہ پر ڈال دینا چاہتا ہو جس راہ کو ہم نے پسند کیا ہو؟ ہمیں اگر یہ نہ معلوم ہو مسلمان ہو کر کے اللہ کے گھروں میں آنے کے بعد کہ ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کے بعد ہمارے نبی نے کون سا نمونہ اور ہدایت چھوڑی ہے، تو آپ بتائیے ہم اس دین سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں جس دین کے بارے میں صحابہ کہتے تھے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں ہمیں استنجا کرنے تک کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم مسجدوں میں آئیں گے کیسے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مسجدوں میں بیٹھنے کے بعد خطبوں کے بیچ میں ہمارے لیے پابندی اور ہدایتیں اور گائیڈنس کیا ہے، اگر یہ بھی معلوم نہ ہو اور معلوم ہو کر کے اسے برتا نہ جاتا ہو تو آپ بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس دین اور کس سربلندی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین مختلف مشکل حالات میں اللہ تعالی ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنتوں پر رہیں اور امتیاز کے ساتھ رہیں، امتیاز کے ساتھ۔ اور اے اللہ ہمیں اتنی مشکل اور اتنی بڑی آزمائش میں نہ تو ڈال جس آزمائش اور جس مشکل کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اے اللہ تعالیٰ ملک میں مختلف حالات بے چینی کے پیدا کیے جا رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اہل وطن پر تو رحم فرما، سب کی تو اصلاح کی توفیق دے اور ہدایت کی توفیق دے، اور ہم سب کو اے اللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے طریقے کی فکر کرنے کی تو توفیق دے، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر مسلمان مرد و عورت کو دیکھنا چاہیے اس موقع، اس موڑ پر ہمارے نبی نے کون سا نمونہ، کون سی ہدایت چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسی فکر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور ہماری موت ہو تو سنت پر ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد